مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان ہے کہ اس نے انسان کو کسی بھی لمحے اپنی ہدایت سے محروم نہیں کیا ہے. زندگی جس طرح کی بھی انسان گزارنا چاہے، ہر طرح کا راستہ قرآن نے بیان کر دیا ہے. دو ہی طریقے ہیں، یا تو اچھا انسان ہوتا ہے یا برا انسان ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے دونوں راستوں کا بڑا تفصیل سے وضاحت کے ساتھ ایک ایک اس کا حصہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. اچھے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کیا کچھ تم پر لازم آتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے لیے انعام کیا ہے، اور انعام کی تفصیل یہ بیان کر دی. برے راستے پر چلو گے تو برائی کون کون سی ہے، برائی میں کیا کیا ہوتا ہے، اور پھر برائی کا انجام کیا ہوگا، اور اس انجام میں تمہیں سزائیں کس طرح کی ملیں گی وہ بھی بیان کر دی. یعنی کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ہر چیز کو روشن کر دیا کہ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہو راستہ اختیار کر سکتے ہو. اس لیے قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا لست علیہم بمسیطر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر کوئی دروغہ نہیں بنایا کہ پکڑ پکڑ کر ان کو اسلام میں لاؤ. آپ کا کام کیا ہے، انا ہدیناہ النجدین، آپ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستے بتا دیے ہیں تمہیں، اب ان پر ہے. کوئی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے وہ نیکی پر آ جائے، جو انکار کرنا چاہتا ہے وہ کفر کر دے. یعنی بتا سارے راستے دیے ہیں. اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے کہ انسان عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نیکی کا راستہ مشکل راستہ ہے. یہ بہت سارا کہہ لیں کہ غلط فہمی اور یہ وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو خود نیکی کرنا نہیں چاہتے. وہ نیکی کے راستے کی تکلیفیں بیان کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے، بہت تکلیفیں آتی ہیں، جی ڈراتے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ راستہ مشکل نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کا راستہ انتہائی آسان ہے، آسان راستہ ہے. اس کی میں مثال یوں دینا چاہوں گا کہ آپ میں سے اکثر خود بھی اسکولوں کالجوں میں گئے ہیں، بچے جاتے ہیں. امتحان اس طالب علم کے لیے مشکل لگتا ہے جو کتاب لے تو لیتا ہے لیکن استاد کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا. اسے امتحان پہاڑ لگتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ امتحان بہت خوفناک ہے، کیسے پاس ہوں گے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سوال آ جائے. وہ خوف پھیلا رہا ہوتا ہے اور اس خوف میں خود بھی مبتلا ہوتا ہے اور دوسرے بچوں کو بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ طالب علم جو پہلے دن سے استاد کے بتائے ہوئے سوالات کو تیار کرنے لگتا ہے، استاد کہتا ہے یہ سوال اہم ہے، وہ یاد کر لیتا ہے. اگلے دن کہتا ہے یہ اہم ہے، وہ یاد کر لیتا ہے. ایک ایک سوال تیار کرتا چلا جاتا ہے. اسی امتحان کا انتظار رہتا ہے کہ کب ہو میں امتحان دوں، وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ طالب علم کبھی امتحان سے خوف زدہ نہیں ہوا جس نے استاد کے بتائے ہوئے سوالات کو تیار کیا ہوتا ہے، لیکن جس نے تیار ہی نہیں کیا
وہ ڈرا ہوتا ہے۔ بین ہی زندگی کے نیکی اور بدی کے راستے رب نے بتا دیے ہیں، ایک ایک راستہ، ایک ایک طریقہ بتا دیا، اور خود بتایا ہی نہیں، اپنے حبیب کو بھیج کر نیکی کے راستے پر چلا کیسے جاتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ ایک نمونے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج کر ہر وہ کام ان سے کروا لیا جو نیک ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے یہ نیکی ہے، وہ ان میں موجود ہوگی۔ تو ایمان والے کے لیے اب راستہ مشکل نہیں رہا، کیونکہ اس شاہراہ سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ انہونے راستے سے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آپ رات کا سفر ہو اور آپ کو کوئی کہے کہ اس راستے سے گزر کر جاؤ فلاں گاؤں میں، اور آپ نے وہ راستہ پہلے نہ دیکھا ہو، آپ ڈریں گے اس راستے کہ نامعلوم راستے میں کیا ہو، کوئی چور و چکا آ جائے، کوئی موذی جانور آ جائے۔ لیکن جس راستے سے کوئی پہلے لوگ گزر کر گئے ہوں، آنا جانا ہو، وہ راستہ خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نیکی کا راستہ وہ ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر گئے، صحابہ اکرام عمل کر کے گئے ہیں، اولیاء اکرام نے راستے کو دیکھا والا ہے، اس لیے ایمان والے کو اس سے خوف نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ راستہ آنے جانے والا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، ایک ایک چیز جس کی بتا دی جائے۔ کیا یہ نہیں بتایا قرآن نے کہ جب تم نیکی پر عمل کرو گے تو کفر تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا؟ یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ تم سچائی بولو گے تو لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا۔ جو چیز پہلے سے بتا دی گئی ہو پھر اس کا خوف نہیں ہوتا، انسان ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ اس راستے میں یہ لوگ میری مخالفت کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ کرتے رہے ہیں، اس لیے وہ شخص پھر گھبراتا نہیں ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف کشاں کشاں چلا جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات ایک بزرگ نے کہی تھی کہ ٹرین جب چلتی ہے نا، تیز سپیڈ پر جا رہی ہو تو ادھر ادھر سے پتھر اور کنکر اڑ اڑ کر اس کو لگتے ہیں، کیونکہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، پتھر اڑ اڑ کر لگتے ہیں۔ اگر وہ اس تکلیف کو دیکھ کر کہ یہ میرے گاڑی کے جو ڈیزائن کو خراب کر دے گی، نشان ڈال دے گی، وہ چلے ہی نہ تو منزل تک تو نہیں پہنچ سکتی، وہ ان پتھروں کو خاطر میں نہیں لاتی، اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے، اور وہ پتھر راستے میں رہ جاتے ہیں اور ٹرین منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ تو جو شخص راستے کی تکلیفوں سے گھبرا جاتا ہے وہ منزل نہیں پاتا، وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ جو ان خطرات کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ جانتا ہے کہ یہ راستے میں آئیں گے، میرے نبی نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، اس لیے وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ہر چیز واضح کر دی ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی انسانی فطرت ہے ایک، جس پر میں آج تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلا نہیں رہتا، وہ گروہوں میں رہتا ہے، غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر۔ تاجر تاجروں میں جا کر بیٹھے گا، آپ کو عالم عالموں میں بیٹھا نظر آئے گا، استاد استادوں میں بیٹھے گا، جواری جواریوں میں بیٹھے گا، شرابی شرابیوں میں بیٹھے گا۔ یہ دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے، جوان جوانوں میں بیٹھا ہے، بوڑھے بوڑھوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک فطری گروہ ہوتے ہیں جو انسان بنا لیتا ہے، لیکن اسلام کی رہنمائی دیکھیے کہ اسلام گروہ بنانے میں، دوست بنانے میں، اپنی مجلس کے ساتھیوں کے انتخاب میں بھی رہنمائی دے رہا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام کس حد تک رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اس معاملے میں بھی اس نے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے کہ دنیا میں تم نے انتخاب کرنے ہیں دوستوں کے، دیکھو گے کون سا دوست میں بناؤں، کس طرح کا بناؤں۔ قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ کیسے دوست ہوں گے، ایمان والے کے اور کافر کے، ہر چیز واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا دل میں رکھو۔ کیوں؟ ارے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ تو اس کا ہے، مالک تو وہ ہے۔ جس جوانی پر تم ناز کرتے ہو اس نے دی ہے، جس دولت پر تمہیں گمنڈ ہے وہ اس کی عطا ہے، جس حسن پر تم ناز کرتے ہو وہ اسی کا دیا ہوا ہے، جس خاندان یا گروہ یا اپنی کہنے کہ
گھر پر ناز کرتے ہو، جائیداد پر ناز کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اس کی دی ہوئی ہیں، تمہارا ہر لمحہ اس کا دیا ہوا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ مالک ہے، قوتوں والا ہے، طاقت والا ہے، اگر دینے کی طاقت رکھتا ہے تو چھیننے کی بھی رکھتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ لمحوں میں انسان کو اوپر اٹھا دے، لمحوں میں نیچے لے جائے۔ تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ قرآن نے واضح کر دیا، ارے جسے چاہے مسند اقتدار پر بٹھا دے، جسے چاہے اتار دے، جسے چاہے عزت کے منصب پر بٹھا دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ کچھ ساری چیزوں پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اگر آج کچھ ملا ہے تو اس پر ناز نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو کہیں چھین نہ لے، وہ خوف رکھو اس کا، وہ کہیں چھیننے پر آیا تو کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ جب وہ کوئی چیز لینا چاہے، ڈاکٹروں کے پیروں میں جان نہیں چلی جاتی۔ قوم اور عاد اور سمود کے واقعات قرآن نے بیان کیے، کس طرح بڑے بڑے پتھروں پہاڑوں کو کاٹ کر اندر رہتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو بڑے محفوظ قلعوں میں رہتے ہیں کہ پہاڑ کاٹ کر اندر رہتے ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن کیا وہ تباہ نہیں ہوئی بستی؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ایسی خوفناک آواز پیدا کی کہ وہ گھبرا کر گھروں سے باہر نکلے، اور جب باہر آئے تو ہم نے پتھر مار کر پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ وہ قادر ہے، اگر دینے کی طاقت رکھتا ہے تو چھیننے کی بھی طاقت اسی کی ہے۔ نہ انسان کے پاس کوئی چیز لینے کا استحقاق ہے، نہ روکنے کا استحقاق ہے، ملا ہے تو اس کا کرم ہے، اگر چھن گیا ہے تو اس کی رضا ہے۔ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ کوئی مالک ہے زندگی کا؟ کوئی شخص بھی زندگی کا مالک نہیں ہے۔ کہاں پیدا ہونا، کس گھرانے میں آنا ہے، کس طرح کا آنا ہے، کوئی استحقاق نہیں رکھتا، وہ جب جہاں چاہے پیدا کر دے۔ لیکن اس زندگی کو جو اس نے دے دی ہے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، جب اس کا فیصلہ آ جائے گا پھر وہ چھین بھی لیتا ہے۔ کوئی ایک لمحہ، قرآن کہتا ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن نے کتنا واضح کہا، جب اجل کا لمحہ آ جاتا ہے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، سیکنڈ سے بھی پتہ نہیں کتنے حصے آگے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وقت پر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے دوستوں کو بنانا ہے، محفل بنانی ہے، دوستیاں لگانی ہے، تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ایمان والا وہ ہے جو دوستی وہاں لگاتا ہے جہاں رب کہتا ہے۔ فرمایا ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور مخلص لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین نے صادقین کا ترجمہ مخلص کیا ہے، خالص لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو دین میں اللہ کے ساتھ مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دین میں ملاوٹ نہیں ہے، دین خالص ہوتا ہے، دین یا اختیار کیا جاتا ہے یا اختیار نہیں کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے کہا پورے کے پورے آؤ۔ یہ کیا کہ جو اچھی لگی چیز اٹھا لی، کر لیا، اور بڑے چرچے کیے میں نے دین کا یہ کام کیا، اور جہاں ذرا امتحان آ جائے وہاں پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، فرمایا پورے کے پورے آؤ۔ دین اختیار کرنا، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہو کر آنا ہے، مخلص ہو کر آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، خلوص ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ لمن، کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ، خالص ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، تمہارے اور اللہ کے تعلق میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، کسی جگہ بھی خدا کی الوہیت میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی اس میں فرق نہ آئے، خلوص کے ساتھ، تنہائی میں، محفل میں، اندھیرے میں، روشنی میں، جہاں بھی تم ہو خالص اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کی کتاب قرآن کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، قرآن جو کہتا ہے اس کو مانو، اپنی مرضی کے فیصلے نہ کرو، یہ خلوص ہے قرآن کے ساتھ۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے رسول کے ساتھ، اپنے رسول سے محبت، عقیدت اور ان کی بات کو ماننے میں مخلص ہو جاؤ، کوئی دو رائے نہیں
کہ یہ لینا ہے یہ نہیں لینا. فما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے کہہ دیا جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. اور اس میں مفسرین کہتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دین کا کام کہیں تو لے لو، جو بھی تمہیں دیں، وہ زندگی کا راستہ بتائیں، وہ تمہیں کاروبار کا طریقہ بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، بدوی تھے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. اب یہ خالص کیسے ہوا جاتا ہے سونے کی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. وہ باہر سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو آپ نے دیکھا تو آپ ناراض ہو گئے، چہرے پر ناراضگی کے آثار آئے. صحابہ کرام نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہیں. انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے منع کیا ہے کہ مرد نہ پہنے، حرام قرار دیا. کہتے انہوں نے اسی وقت اتاری اور پھینک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناراضگی تھی وہ دور ہو گئی، خوش ہو گئے. بیٹھا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ بھی بیٹھا رہا. آپ گھر چلے گئے، اب وہ بھی جانے لگا. جب جانے لگا تو صحابہ کرام نے کہا کہ دوست یہ اٹھا لو، گھر میں کام آئے گی، کسی خاتون کو دے دینا، گھر قیمتی ہے، سونے کی ہے، مہنگی ہوگی، اٹھا لو. اب یہ ہے خالص محبت رسول کے ساتھ. اس نے کہا جسے میرے رسول نے پسند نہیں کیا میں اسے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہتا. یہ ہے خالص. مخلص ہو جاؤ. دین ملاوٹ شدہ نہیں ہے، دین خلوص کا نام ہے. ارے جس کو مان لیا پھر اس میں دو نہیں ہو سکتے، پھر اس کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ خلوص ہے اس کے ساتھ. تو فرمایا خلوص ہونا چاہیے. کونوا مع الصادقین. گروہ تمہارا، تمہارے ساتھی، تمہاری مجلسیں مخلص لوگوں کی ہونی چاہیے، دیندار لوگوں کی ہونی چاہیے. کتنی جگہ قرآن مجید، اور یہ ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پر قرآن اور حدیث نے اس کا اظہار کیا ہے. خالص نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کا قرآن حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اب تعاون کرنا ہے. انسانی زندگی، انسان کے کام آتا ہے، مدد کرتا ہے. تعاون یہی ہوتا ہے کہ مدد کی جائے. فرمایا ہر ایک کی مدد نہیں کرنی، ہر کام میں مدد نہیں کرنی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. ارے جب بھی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، نیکی اور تقوی کے کام میں کرنا ہے. پرہیزگاری کے کام میں تعاون کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب مدد نہیں کی جا سکتی، تعاون نہیں کیا جا سکتا، دوستی کہاں رکھی جا سکتی؟ خود بتائیے. جس کام میں تعاون کا اسلام منع کر رہا ہے کہ برائی اور بدی کے کام میں تعاون نہ کرو، تو ایسے گروہ کا سہارا کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ایسی مجالس کا میں شریک کیسے ہوا جا سکتا ہے جو برائی کی مجالس ہے؟ یہ تو ان کو تقویت دینے والی بات ہے، یہ تو ان کو مضبوط کرنے والی بات ہے. ایمان والا تو نیکی کی مجلسوں میں آتا ہے، خیر کی مجلسوں میں آتا ہے، بلائی کی مجلس میں آتا ہے. وہ کبھی بدی کا دست و بازو نہیں بنتا ہے، وہ نیکوں کا دست و بازو بنتا ہے. وہ ان کے ساتھ گروہ اپنی دوستیاں لگاتا ہے. اور دوستی کا فائدہ نیکوں سے دوستی کا فائدہ کتنا ہے؟ سارے پڑھتے ہیں آپ سورہ کہف کو. کبھی اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیے دوبارہ آج جا کر. کتے نے، وہ تو انسان بھی نہیں ہے، اور جانور بھی وہ ہے جو نجس ہے. کتا، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. یہ نہیں کیونکہ اشارے میں بات ہے، قرآن نے ابہام رکھا ہی نہیں ہے، ذکر کیا کہ ان کے ساتھ ان کا کتا ان کے ساتھ تھا. چند نوجوان تھے، 3 تھے، قرآن بھی کہتا ہے 3 تھے، چوتھا وہ تھا کتا، 4 تھے، 5واں وہ تھا. قرآن نے ذکر کیا اس کا، یعنی کتے کا ساتھ ذکر کیا. چند نوجوان دیندار تھے، نیک تھے، خدا خوفی والے تھے. حکمران ظالم آ گیا، کافر آ گیا، جبر کرنے والا آ گیا، وہ اہل ایمان کو مار رہا ہے. چن چن کر اس نے ایمان والوں کو مارا. وہ اپنا ایمان بچا کر ایک غار میں چلے گئے. قرآن واقعہ یہ بیان کرتا ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے نوجوان تھے. وہ بستی کو چھوڑا کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، دین پر سختی ہے،
دین بچانا مشکل ہو رہا ہے، وہ غار میں چلے گئے، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب گئے تو ایمان والے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے ساتھ ان کا کتا بھی آ گیا، کتا بھی ساتھ چلا گیا، نیکوں کے پیچھے پیچھے ان کا کتا بھی چلا گیا۔ قربان جائیں رب کے سمجھانے کے انداز پر، جہاں نیکوں کا ذکر کیا ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کیا کہ لوگوں تم نیکوں کے ساتھ جڑ جاؤ تو پھر تم کچھ بھی نہ ہو تو تمہاری قیمت پڑ جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ کتا وہ جنت میں بھی جائے گا، کیوں کہ نیکوں سے نسبت اس کی ہو گئی ہے، نیکوں کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ جو اہل ایمان تھے، تقوی والے تھے، ان کے ساتھ ایک کتے کا رشتہ ہو جائے، دوستی ہو جائے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ ارے ہم اگر نیکوں سے جڑ جائیں تو، ہماری مجالس اگر نیکوں کی ہو جائیں تو، ہم اگر اچھی مجالس میں بیٹھنا شروع کر دیں تو، ہماری دوستیاں اچھوں سے ہو جائیں تو، قرآن نے اس پر بھی بڑا واضح کر دیا۔ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب کن پر انعام ہوا قرآن نے دوسری جگہ بتا دیا۔ انعام یافتگان کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار گروہ ہیں جن پر رب کا انعام ہوا، رب بیان کر رہا ہے۔ قرآن کسی اور ولی نے نہیں کہا، رب نے کہا کہ چار گروہ ہیں جن پر میرا انعام ہے۔ کون کون سے؟ فرمایا پہلا گروہ نبیوں کا ہے، سب سے زیادہ انعام جن پر ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کو باقیوں کو انعام ملتا ہی ان نبیوں کے طفیل سے ہے۔ جو اس نبی سے جڑے گا انعام اس پر آئے گا، جو نبی کو مانتا ہے نہیں انعام نہیں آ سکتا، کتنا اچھا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا حاتم طائی کی بیٹی سے کہ تیرا باپ سخی تھا، مدد کرتا تھا، اگر مسلمان ہوتا تو ہم فاتحہ کرتے، ہم اس کی مغفرت کی دعا کرتے، چونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے اس لیے اس کی اچھائیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے فرمایا نبی، دوسرا فرمایا صدیقین، سچے لوگ، مخلص لوگ، تیسرا فرمایا شہداء، جو رب کے راستے میں جان بھی قربان کر دیتا۔ ہم تو وقت نہیں دیتے، حضرات گرامی ذرا اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، ہم وقت نہیں نکالتے۔ 2:30 بجے مسجد میں آئیں گے، جی جمعہ ختم ہونے والا ہے، 2 منٹ پہلے آ گئے تو پتہ نہیں میرا دنیا میں نقصان کتنا ہو جائے گا، میرا کاروبار کہاں رہ جائے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پوچھے تھے ہم کہ جنازہ کتنے بجے پہنچے گا قبرستان، میں پھر پہنچوں گا کیونکہ میں بہت لاٹ ہوں، میں بڑا قیمتی ہوں، میری وجہ سے آسمان سر پر ہے۔ لیکن کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے، کائنات کا نظام رکا کسی کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے سورج کے آنے جانے میں فرق نہیں پڑا ہے۔ ارے سورج تو دور کی بات، ان کے گھر والوں میں فرق نہیں پڑا، وہاں وہی روز صبح شام کام ہو رہے جو اس کی موجودگی میں ہوتے تھے۔ انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت قیمتی ہوں، نہیں، پر میں شہید وہ ہے جو اپنی جان پیش کر دیتا ہے رب کے نام پر۔ چوتھا فرمایا صالحین، اولیاء امت، نیک۔ اب 4 کا ذکر کر کے قرآن نے آگے جو بات کی میں وہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ 4 انعام یافتگان ہیں۔ کون دے رہا ہے انعام؟ کس نے انعام کیا ہے؟ کیوں حضرات گرامی یہ انعام کس نے کیا ان پر؟ اللہ نے کیا ہے۔ یہاں ایک بات مجھے بتائیں، میں آپ استاد کوئی بڑا کوئی چھوٹے کو کوئی انعام دے، آپ نے بچے کو خوش ہو کر رزلٹ اچھا آیا 100 روپے انعام دے دیا، کیا ساری زندگی اس کے پاس رہتا ہے وہ؟ آپ لاکھ روپیہ بھی دے دیں وہ ساری زندگی رہتا ہے، آپ کروڑ بھی دے دیں ساری زندگی رہتا ہے؟ ہمارا دیا ہوا انعام وقتی ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ارے رب ذوالجلال جس پر انعام کرتا ہے وہ دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی قائم ہے۔ یہ انعام ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں، کیونکہ وہ باقی ہے، اس کا ہر عمل باقی رہتا ہے۔ جس پر انعام کرتا ہے وہ انعام قیامت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔
وہ زندگی میں بھی انعام یافتگان ہیں، وہ قبر میں بھی چلے جائیں تو کیا انعام یافتگان نہیں ہیں؟ کتنی قبریں ہیں جن پر لوگ پہچانتے بھی نہیں، پاؤں رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور داتا علی اجویری کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہے تو قبر ہی، ہے تو قبر ہی وہ بھی، لیکن فرق کیا ہے کہ ان پر انعام ہو گیا ہے، اور انعام ایسا ہوا ہے کہ قبر میں جا کر بھی قبر لوگوں کے لیے معتبر ٹھہر گئی، کیونکہ رب کا انعام ہے ان پر۔ اور جو جملہ قرآن نے کہا ہے آگے، حضرات گرامی سوچی گا، قرآن کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اب یہ رب کہہ رہا ہے، کس انداز سے سمجھایا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ارے کتنا اچھا ساتھ ہے ان لوگوں کا، کتنا خوبصورت ساتھ ہے ان لوگوں کا۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ ارے دوستیاں لگانا چاہتے ہو، دوست بنانا چاہتے ہو، تم یقیناً زندگی میں دوست بناتے ہو، لیکن رب کیا کہتا ہے؟ ارے دوست بنانا ہے تو اچھے دوست یہی چار ہیں، اچھے دو، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ارے ان کی دوستی کتنی اچھی ہے، اچھا آپ کو بھی اچھائی کی طرف لے جائے گا، ایک برا کسی اچھے کے ساتھ جڑ جائے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ او کما قال، فرمایا اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ دیکھے اس کا دوست کیسا ہے۔ جہاں میں پہنچ کر آپ سے ایک گزارش کروں گا، کبھی اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے بچوں بڑوں سے ایک سوال ہے، کبھی بچے سے پوچھا سارا دن کن دوستوں میں بیٹھ کر آئے؟ کبھی کسی نے اس بات پر محاسبہ کیا ہے، یہ 3 دن گزر گئے ہیں، کہ بیٹا شبرات میں مسجد میں تھا، تو کہاں تھا؟ کس نے جا کر اس شبرات کے بعد اپنے بیٹے کا محاسبہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تمہارے دوست کون سے ہیں؟ کسی ایک نے بھی، کہ بیٹا میں مسجد میں نماز کے لیے گیا، تو کہاں تھا؟ کیا رب کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا رب کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ارے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ایئر کنڈیشنر لگا دیتے ہو تو کہ گرمی کی حدت نہ آئے۔ میرا بچہ ہے، بڑا ایئر کنڈیشنر کمرہ اس کے لیے سجاتے ہو، ارے یہ تو دھوپ کچھ بھی نہیں ہے، اس کسان سے پوچھو جو سارا دن اس دھوپ میں رہتا ہے، اسے تو وہ نہیں جلاتی، لیکن اس آگ سے تم خوف ہی نہیں رکھتے جہاں قرآن کہتا ہے پتھر بھی پگھل جائیں گے، پتھر بھی اس کے اندر پگھل جائیں گے، اس کا انتظام ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے جا کر اپنے بچے کا اس بات پر محاسبہ کیا ہے کہ دن میں تم کہاں وقت گزار کر آئے ہو، تمہارے مجلس کون سی ہے، تمہارا دوست کون سا ہے، تمہاری محفل کیسی ہے، کن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کون ہیں لوگ جن کے ساتھ تم رہتے ہو سارا دن؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ اور میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ کلکم رائن، سرکار ابد قرار نے فرمایا، میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کلکم رائن، ارے تم سب نگران ہو، سب نگران ہو۔ کس چیز کے؟ فرمایا جو تمہارے ماتحت ہے اس کے نگران ہو، سب نگران ہو، اور کل قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، باپ سے اولاد کا، استاد سے شاگرد کا، شیخ سے مرید کا، سربراہ سے رعایا کا، مالک سے غلام کا، فرمایا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ارے تمہارے اختیار میں تھا، تم نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تم نے اسے نیکی کی طرف کیوں نہیں لے کر آئے؟ تم نے اس کا راستہ کیوں نہیں بند کیا جہاں وہ گناہ کی طرف جا رہا تھا؟ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا ہے۔ المیہ اور گلہ سارے کرتے ہیں ہم، بگڑ گئی نسل، بگڑ گئی، اس نسل کو سنوارنے کے لیے کبھی محاسبہ کیا ہم نے؟ یہ شبرات گزری ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کا پورا خاندان بچوں سمیت مسجد میں تھا؟ اور اگر نہیں تھے تو کیا گھر جا کر بچوں پر اس بات پر تم نے اس کی سرزنش کی، مارا اس بات پر، اس پر سختی کی؟ کوئی نہیں۔
دین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ جو اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ صرف نام لینے سے نجات نہیں ہے، جو عمل کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے، جو اس دین پر چلتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ آئیے اپنے گھروں سے اصلاح کریں، اپنی دوستیاں دیکھیں، کہاں بیٹھتے ہیں ہم؟ کہیں سارا دن بچہ جواریوں میں تو نہیں بیٹھا رہا، کہیں نشہ کرنے والوں میں تو نہیں بیٹھا رہا، کہیں لوٹنے والوں میں تو نہیں بیٹھا رہا۔ دنیا میں بھی آپ کو شرمندہ کروائے گا اگر پکڑا گیا، اور آخرت میں تو آنکھ اٹھے گی نہیں، کہ وہاں تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ یہاں تو پردے ڈال دیتے ہیں، حشر میں تو کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی ہم تمہیں دکھا دیں گے، اور رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا تمہارے سامنے آ جائے گا، وہاں کچھ نہیں چھپے گا۔ آئیے آج سے اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جس نے ہم حسبتم افلا، قرآن کہتا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر لیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار پیدا کر دیا ہے، ایسے پیدا ہو گئے ہو؟ ارے کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، اس نے پورا ایک سلیبس دے کر بھیجا تھا، اس نے زندگی گزارنے کے راستے بتا کر بھیجا تھا، اس نے تمہاری اصلاح کے لیے ساتھ ایک اپنا نمائندہ بھیجا تھا رسول کی شکل میں، کہ جہاں تمہیں غلط فہمی ہو جائے رسول کی طرف دیکھو، یہ رسول ہے جو پورے دین پر عمل کرنے والا ہے۔ ارے مشکل آئے تو ان کے دامن میں آ جاؤ۔ پناہ تب ملتی ہے جب انسان نیک ہو، پھر ہی پناہ ملتی ہے۔ نیکی قریب بھی نہ ہو تو کہے کہ شفاعت آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی سخت حدیث ہے، حضرات گرامی ڈریے گا اس وقت سے، خوف آتا ہے۔ آپ نے فرمایا حشر کا دن ہوگا، امت آئے گی، گروہ آئے گا، بڑے ان کے چہرے روشن ہوں گے، میں کہوں گا جبریل یہ میری امت آ رہی ہے، فرمایا جبریل میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دے گا، پردہ حائل کر دے گا۔ کہا یا رسول اللہ ہے تو آپ کی امت، لیکن آپ کے بن کر نہیں رہے، آپ کے بن کر نہیں رہے، پردہ حائل ہو جائے گا کہ آپ کی رحمت کی نظر ان پر نہ پڑے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قول ہے اس رسول کا جن کی زبان پر خدا بولتا، قول صادق ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا پردہ حائل ہو جائے گا، جبریل کہے گا یہ آپ کے بن کر نہیں رہے، صرف نام ہی لیتے تھے، جب وقت آیا تو بھاگ گئے، رمضان آیا بیمار ہو گئے، خیرات کا وقت آیا تو غریب ہو گئے، عبادت کا وقت آیا تو دنیا کے کاروبار نے الجھا لیا کہ میرا بزنس خراب ہو جائے گا۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں حضرات گرامی معذرت کے ساتھ جو فقط اس لیے اپنا کاروبار بند کر کے آتے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ دکان بند بھی رہے تو خیر ہے، کوئی نہیں کرتا۔ آئیے قرآن کہتا ہے مخلص ہو جاؤ، خلوص لے آؤ اپنے اندر، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا۔ دیکھیے کہاں گزارتے ہیں وہ وقت کو۔ شبرات کی رات عشاء کی نماز ہو رہی تھی، گواہ ہیں لوگ، اور حافظ صاحب نے تو سپیکر پر اس پر اظہار بھی کیا، یقین کر لیجیے نماز پڑھنی مشکل ہو گئی، وہ پٹاخے پہ پٹاخہ۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اقبال چیخا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، ارے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال نے تو حد کر دی تھی کہ کافر شرما جاتے ہیں کہ یہ مسلمان کی حالت۔ مسجد کے دروازے پر کسی اور کے بچے نہیں تھے، یہاں پوری بستی میں کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی؟ کس نے روکنا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے بچے تھے، کیسا نہیں ہے؟ تو حضرات گرامی خدا خوفی کیجیے گا۔ دین فقط چند واجبات کا نام نہیں ہے،
دین پوری زندگی سراپا سرنڈر کر دینے کا نام، سر جھکا دینے کا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ہم نے کہا ابراہیم جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، میں عالمین کے رب کے سامنے جھک گیا۔ اور ان کی 100 سال سے زائد کی زندگی کا لمحہ لمحہ گواہ ہے کہ جب رب کا حکم آیا تو بچے کی گردن پر چھری بھی رکھ دی ہے، جب حکم آیا تو دودھ پیتے بچے کو صحرا میں بھی چھوڑ دیا ہے، جو حکم ملا اس پر آگ میں بھی چھلانگ لگا دی ہے۔ یہ ہے رب کے سامنے جھکنا۔ اپنی اصلاح کیجئے حضرات گرامی، بچوں کو دیکھیے کہاں وقت گزارتے ہیں، سارا دن پیسے آپ نے دیے ہیں، وہ کہاں اجاڑ کر آیا ہے، محنت آپ کی تھی، کمائی آپ نے کی ہے، وہ کن کاموں میں خرچ کر کے آیا کبھی پوچھئے اس سے۔ جس دن باپ نے اپنے بچوں سے یہ پوچھنا شروع کر دیا ہم نیکی کی طرف سفر شروع کر دیں گے، اس سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے، قرآن کوئی چیز چھپا نہیں رہا، رمضان آ رہا ہے، بہار نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، رب کی رحمتیں لوٹنے کا موسم ہے، بہانے سازی کا موسم نہیں ہے۔ رب جس طرح رمضان میں دیکھتا ہے آج بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے، کیا ایمان ہے یا نہیں؟ رب جتنی طاقت آج رکھتا ہے رمضان میں بھی اتنی رکھتا ہے۔ ہمارے رب کی قوتوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ہمارے رب کے عمل میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، وہ ساری قوتوں کا مالک ہے۔ چک جائیے اس کے سامنے، پھر کمال ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، دوستیاں تمہاری نیکوں کے ساتھ ہوں، تمہاری اچھوں کے ساتھ ہوں۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے اس سے زیادہ خوشی کا لمحہ کبھی آیا ہی نہیں تھا جو یہ حدیث سن کر آیا، اس سے زیادہ خوش ہم کبھی نہیں ہوئے تھے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بڑا پیار ہے آپ سے، کل قیامت میں آپ تو بڑے اونچے مقام پر ہوں گے، میں نیچے کہیں ہوں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، اور کما قال، فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے، اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ ارے برے سے تمہاری دوستی ہے اسی کے ساتھ اٹھو گے، جواری سے دوستی ہے اسی کے ساتھ اٹھو گے، شرابی سے دوستی ہے اسی کے ساتھ اٹھو گے، کسی گناہگار سے تمہارا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا محبت ہے اسی کے ساتھ اٹھو گے، اور اگر کسی اللہ والے سے تم اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہو تو اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر مسجد سے پیار ہے تو مسجد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ جہاں وہ ہوں گے تم بھی انہیں کے ساتھ ہوگے۔ آپ کا ارشاد سنیے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے، ایمان والے کی مثال ایسے ہے، فرمایا مسجد میں وہ یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر۔ وہ بے چین ہوتا ہے، وقت نہیں ختم ہو رہا، تقریر لمبی ہو گئی، محفل لمبی ہو گئی، جلدی نہیں کر رہے، کیوں؟ اس کا دل بے چین ہے، وہ بے قرار ہے، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر بے قرار ہوتی ہے، اور ایمان والا مچھلی پانی میں تو سکون میں آ جاتی، زندگی اس کی پانی میں ہے، ایمان والے کی زندگی مسجد میں ہے۔ اپنی زندگیوں کو اللہ والوں سے جوڑیے، دوستیاں اچھوں سے بنائیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھیے، جب تک بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا عطار اور لوہار کی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا عطار خوشبو بیچنے والے کے ساتھ دوستی نقصان نہیں دیتی، کچھ بھی نہ خریدو اس سے، کچھ نہیں خوشبو لی اس سے، عطر نہیں خریدا، لیکن فرمایا جب تک بیٹھے رہو گے تمہارا ذہن معطر رہے گا خوشبو سے، لیکن لوہار کی بھٹی پر جا کر بیٹھو گے تم کچھ بھی نہ خریدو، لیکن خطرہ ہر وقت رہے گا کہ کوئی چنگاری اڑ کر تمہارے دامن کو داغدار کر دے گی۔ بروں کی محفل وہ ہے اور نیکوں کی محفل یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھوں سے دوستی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على